الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى الذين هم خلاصة العرب الغرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرب شریف تو صدقے جائیے تے جتے وسدائے عرب دسائیں رولے پاک تو عرش تائیں پہ ہمارے نور شعائیں رب دی رحمت وسدی پئی ہے تے ہر دم شام سوائیں بس کم تر رب تو منگ دعا شالا
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم، قربانی اللہ رب العالمین نے صرف امت محمدیہ دے اُتے ہی واجب نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، قربانی اسا ہر امت واسطے اے اپنا حکم ہر امت نو عطا فرمایا ہا. اور پھر سورہ مائدہ دے اندر قرآن مجید دے 6ویں پارے دے اندر اللہ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام دے 2 بیٹیاں دا ذکر فرمایا، قابیل اور حابیل، اور انہاں دی قربانی دا اللہ نے ذکر کر کے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. قربانی اللہ کینا لوگاں دی قبول کردا ہے جنہاں دے دل دے اندر اللہ دا ڈر ہوئے، اللہ دا دھیان ہوئے، جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ آباد ہوئے. تو گویا قربانی اللہ رب العالمین نے کہ ہر امت نو حکم عطا فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دی سب تو چھوٹی اور مختصر سورہ مبارکہ جس کا نام سورہ کوثر ہے، اللہ نے سورہ کوثر دی 3 آیات بینات ہیں، اور انہاں 3 آیات بینات دے اندر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر. پہلی آیت دے اندر اللہ نے اپنے انعامات دا ذکر فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تھانوں خیر کثیر عطا فرمایا ہے، اور کثیر کثرت دے نال اساں تھانوں اپنیاں نعمتاں، اپنیاں رحمتاں، اپنیاں کرم نوازیاں عطا فرمائیاں. اور پھر اللہ نے فرمایا بھی اتنی کثیر تعداد دے اندر اپنے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنیاں نعمتاں عطا فرمائیاں کہ او نعمتاں گنن دے اندر نہیں آ سکدیاں. کو ایک نعمت ہوئے جس دا اللہ پاک ذکر کرن، اللہ نے فرمایا اساں خیر کثیر عطا فرمایا. اور پھر دوسری آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نعمتاں عطا کرنے تو بعد اپنے نبی سونے نو اپنے شکرانے ادا کرنے دا حکم عطا فرمایا. اور شکرانے ادا کرنے دی صورت آپ نے فرمایا فصلے لے ربے کا. اللہ نے فرمایا اپنے پیارے نبی نو فصلے لے ربے کا ونہر. میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تساں میریاں نعمتاں دے شکرانے دے طور تے اپنے رب دی نماز پڑھی کرو، ونہر تے کی کیتی کرو، قربانی کیتی کرو. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ قربانی دا حکم ارشاد فرما رہے، اور پھر میرے پیارے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماندے کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ دے اندر اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور ہر سال پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دے اندر قربانی فرمائی، اور پھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی امت واسطے رحمت ہے، اپنی امت دی اتے شفقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے سنگا والے اور پھر موٹے تازے خوبصورت خسی مینڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذبح فرماندے، وَأَمَّن لَمْ يُزَحِ مِنْ أُمَّتِي، تے دوسرا مینڈا یا اللہ میری امت دے جڑے غریب مسکین فقراء لوگ ہیں جڑے قربانی کرن دی طاقت نہیں رکھ دے، یا اللہ اے دوسرا جڑا جانور میری امت دے غریباں دی طرف قربانی قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے نبی دی اپنی امت دے اتے بڑی رحمت ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ طیبہ دے اندر رہے، تے 10 سال ہی آپ نے قربانی فرمائی، اور نبی پاک ہر قربانی دیتے کتنے جانور ذبح فرماندے؟ 2 جانور۔ حجۃ الوداع دا جدوں موقع آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ دا پہلا حج فرمایا ہے، اور اپنی حیات مبارکہ دا آخری حج بھی فرمایا، تے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کتنے جانور ذبح فرمائے؟ حجۃ الوداع دے موقع تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمائے، 100 اونٹ۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العالمین سانو بھی توفیق عطا فرمان، اساں اپنے اللہ نو ایک اللہ نو راضی کرن دا موقع ہے۔ ذی الحجہ دے اے ابتدائی 10 دن اے اللہ دی رضا نو حاصل کرن دا ایک موقع اللہ نے سانو عطا فرمایا ہے، کیونکہ ذی الحجہ دے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دناں دے وچوں اللہ دے نزدیک ذی الحجہ دے دناں دے برابر کسی اور دن دی فضیلت نہیں۔ دناں دی فضیلت آپ نے فرمایا ذی الحجہ دے دناں دے برابر کسی اور دن دی فضیلت اللہ دے ہاں نہیں، اور پھر ذی الحجہ دے دناں دے اندر کوئی عمل کرنا دوسرے دناں دا عمل اللہ نو اتنا محبوب تے پسندیدہ نہیں جتنا ذی الحجہ دے دناں دا عمل اللہ نو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ ذی الحجہ دے دناں دے اندر ہی مسلمان پوری دنیا دے وچوں جمع ہو کے ذی الحجہ دی پھر 9 تاریخ نو حاجی میدان عرفات دے اندر جمع ہو کے فریضہ حج ادا کر دیں، جڑا حج دا رکن اعظم میدان عرفات دے اندر ٹھہرنا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا 9 ذی الحجہ دا دن شیطان واسطے ذلت اور رسوائی دا دن ہے۔ 9 ذی الحجہ دے دن اللہ شیطان نو ذلیل کر دیں، اور اللہ اعلان فرماندیں بنی آدم، اے آدم دے بیٹیو آؤ میدان عرفات دے اندر، اگر تساں ریت دے ذرات دے برابر گناہ لے کے اسو گئے، اگر درختاں دے پتیاں دے برابر تساں گناہ لے کے اسو، اللہ اکبر۔ جتنے اللہ نے ایام دا سلسلہ شروع فرمایا 40 سال گزر گئے، دنہ دا سلسلہ اللہ نے چلایا،
انہاں دناں دی تعداد دے برابر اگر گناہ لے کے اسو، پانی دے قطریاں دے برابر اگر گناہ لے کے اسو، تے حجاج کرام جدوں تسا میدان عرفات دے اندر میں اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے توبہ و استغفار کرسو، میں اللہ تھوڑی ساری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دے سا۔ اور 9 ذی الحجہ دا دن او قیمتی دن ہے جس دن نو اللہ نے ساڈے ابے آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول فرمایا ہا، اور 9 ذی الحجہ دے دن جڑے حجاج پھر مکہ مکرمہ میدان عرفات دے اندر نہیں پہنچ سکتے، 9 ذی الحجہ نو اپنے اپنے مقام تے اللہ دے سامنے توبہ استغفار کرن، اللہ انہاں نو اپنے مقام تے ہی ایسی زندگی بھر دے گناہاں تو معافی عطا فرما دیندے کہ او بندہ گناہاں تو بالکل پاک اور صاف ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے ذی الحجہ دے دن بہت ہی قیمتی دن ہے۔ ذی الحجہ دے دناں دے اندر ہی اللہ نے فریضہ حج نو بھی رکھیا، اور ذی الحجہ دی پھر 10 تاریخ نو پورے عالم اسلام دے اندر مسلمان جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی اس سنت نو زندہ کرن واسطے پھر اپنے قربانی دے جانور ذبح کر دین، تے قربانی دے جانور دے خون دا قطرہ بعد دے اندر زمین دتے گردا ہے، اللہ اس دی زندگی بھر دے گناہاں نو پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس واسطے اے ذی الحجہ دے ایام بہت قیمتی ایام ہیں، اللہ انہاں ایام تو سانو مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ دے اندر آپ جدوں قربانی فرماندے تے صحابہ دے دل دے اندر 2 سوال پیدا ہوئے، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر صحابہ نے پھر عرض کیتے یہ 2 سوال۔ پہلا سوال نبی پاک تو کی کیتا گیا، ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ یعنی آپ جو جانور ذبح کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس جانور کے ذبح کرنے کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ایک بندہ کام کر رہا ہے مسلسل، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال قربانی کر رہے ہیں، تے صحابہ نے لگاتار نبی پاک نو قربانی کر دیاں ویکھیا، تے پھر نبی پاک تو سوال کیتا، ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی کی چیز ہے؟ تے آپ نے جواب دے اندر ارشاد فرمایا، ہیا سنت ابیکم ابراہیم، اے تھوڑے ابے ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے سوال دا جواب نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اے تھوڑے ابے ابراہیم، ہیا سنت ابیکم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام، سنت دا معنی ہے طریقہ، سنت دا معنی کی ہے طریقہ۔ گویا نبی پاک نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ ہے، جس طریقے نو اللہ نے پسند فرمایا، اور آن آلیاں امتاں واسطے، قیامت تک آن والے انساناں واسطے اللہ نے اس عمل نو پھر واجب قرار دے دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام اور انہاں دے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دا واقعہ پچھلے جمعہ اور اس تو پچھلے جمعہ 2 جمعہ لگاتار میں نے وہ واقعہ تھوڑی خدمت دے اندر عرض کیتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہے یہ سنت ابیکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ سنت ابیکم ابراہیم، اے تھوڑے باپ ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ ہے۔ ہن تھوڑا جہا بھلا غور کرو، ابراہیم علیہ السلام
جانور ذبح کیتا ہا ابراہیم علیہ السلام نے تے اپنے پتر دی گردن تے چھری چلائی آئی اور فرما برداری دا ایسا نقشہ پیش کیتا کہ قیامت تک آن والے انسان اس طرح دا پھر نقشہ نہیں پیش کر سکتے. چشمے فلک نو او نظارہ دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہو سکتا جیڑا نقشہ تے منظر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پیش کیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تے چھری چلائی ہائی بیٹے دی گردن دے اتے اور پھر قرآن مجید نے سورہ صافات دے اندر 23 پارے دے اندر پورا اللہ نے نقشہ چھکیا ہے. فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ جب دونوں نے فرما برداری اختیار کر لی باپ ذبح کرنے کے لیے رضامند ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے رضامند ہو گیا اور پھر جب دونوں نے رضامندی اختیار کی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور بیٹے کو لٹایا پھر پیشانی کے بل متھے دے بھار ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو لٹایا ہے. اور پھر ساڈے خطیب حضرات کچھ وچ رنگ بھی بھر دیں کہ ابراہیم علیہ السلام نو اسماعیل آکھیا ابا جی تسی بھی اکھی تے پٹیاں بن لو تے پھر میریاں لتاں بھی بن دیو تے میرے ہاتھ بھی بن دیو میرا کرتا اتار لو تے پھر مینوں دفن بھی ایتھے ہی کر دینا واپس میری اماں دے کول مینوں واپس نہ لے کے جانا. اس سارے مزید خطبہ حضرات جڑا رنگ بھر دیں ایک کسی حدیث دے اندر اے واقعات اس طرح جویں خطبہ بیان کر دیں پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک واری چھری چلائی چھری نہیں چلی پھر رگڑی تیز کی تھی 70 مرتبہ چھری چلائی. اس سارے روایات علماء یا خطباء جڑا مزید رنگ بھر کے بیان کر دیں قرآن و حدیث کے اندر اس طرح دی کوئی بات موجود نہیں لیکن قرآن نے نقشہ ضرور پیش فرمایا ہے. فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ پیشانی کے بل لٹایا اپنے بیٹے کو اکلوتا بیٹا بڑھاپے کی عمر کے اندر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے پھر 84 سال کی عمر کے بعد بیٹا ملا اکلوتا لوندیاں دا پتر سکدیاں دا بیٹا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے رب دی محبت دے اندر آ کے جڑی چیز رب قربان کروانا چاہتے ہیں ابراہیم نے اس چیز نو قربان کر دیتا. پتر دی گردن تے جدوں چھری رکھی تے اللہ نے پھر خود فرمایا نادیناہ ان یا ابراہیم واہ میرے ابراہیم تساں تے اپنے خواب نو ہی سچ کر کے دکھا دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تے پتر دی گردن تے چھری رکھی آئی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے یہ تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے. ابراہیم کا طریقہ آج جو مسلمان ہم قربانیاں کر رہے ہیں تو ابراہیم کا یہی طریقہ ہے جو آج ہم اپنا رہے ہیں. ہم ابراہیم علیہ السلام کی نقل اتار رہے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کی وہ نقل اتار رہے ہیں ان کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں. لیکن اللہ اپنی رحمت دے نال تساں تے میں اگر ابراہیم جیسا عقیدہ بنا کے ابراہیم جیسا نظریہ بنا کے ابراہیم جیسی نیت لے کے جدوں اسا جانور دی گردن تے چھری رکھنی ہے تے میری رب دی رحمت
ذبح اساں جانور کرنے لیکن اللہ سانو پتراں دی قربانی دا اجر عطا فرمانا ہے تائیں بننا ہی ہے سنت و ابیکم ابراہیم۔ میرے رب دی رحمت کتنی وسیع ہے کہ چھری چلاوی ہے جانور دی گردن دیتے لیکن اللہ ثواب کیڑا دیوے پتر دی قربانی آڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جدوں معراج دے موقع دیتے اللہ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج واسطے بلایا تے پہلے پہل اللہ نے کتنی نمازاں دا حکم عطا فرمایا 50 نمازاں دا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازاں دا تحفہ لے جاؤ اپنی امت نو حکم دیو اور 50 نمازاں دا حکم لے کے جدوں 6ویں آسمان تے موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی تے موسیٰ علیہ السلام پوچھ دین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب والو کی تحفے تحائف لے کے آ رہے ہو تے آپ نے فرمایا اللہ میں نے 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا ہے تے موسیٰ علیہ السلام کی عرض کر دیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال ہے میرا گمان ہے ساڈی امت کولو 50 نمازاں نہیں پڑھی سکنیاں اس واسطے واپس جاؤ اللہ نو عرض کرو یا اللہ رعایت فرماؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اللہ نو جا کے عرض کی یا اللہ 50 نمازاں زیادہ مہربانی فرماؤ تخفیف فرما دے وہ اللہ نے میرے نبی دے واپس جا کے درخواست کرنے دیتے کتنیاں نمازاں دی معافی دے دیتی 5 نمازاں دی واپس آئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا انہوں عرض کی نہیں پھر چکر لگاؤ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک نو واپس کتنے چکر لگوائے 9 چکر اور ہر چکر دیتے 5 نمازاں معاف ہو رہی ہیں 9 چکر لگائے 45 نمازاں معاف ہو گئیاں آخر تے 5 نمازاں باقی رہ گئیاں تے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازاں بھی تھوڑی امت کو پڑھی نہیں سکنیاں ہن موسیٰ علیہ السلام جڑا نبی پاک نو یہ بات عرض کیتی کچھ لوگ آتے ہیں جی کہ موسیٰ علیہ السلام جی عالم الغیب ہیں تاں واسطے انہاں آن والے حالات دے بارے نبی پاک نو دس دیتا او ساڈے پیارے بھائی غور نہیں کردے اس بات دے اندر اگر موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہیں تے ساڈے نبی پاک اور مڑ عالم الغیب نہ اللہ اکبر یعنی انہاں موسیٰ علیہ السلام دا شان اپنے نبی تو زیادہ بنا لیا کہ عالم الغیب موسیٰ علیہ السلام ہیں انہاں نبی پاک نو ایڈوانس بات دسی میرے پیارے بھائی نہ نبی پاک عالم الغیب ہیں نہ موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہیں قرآن دا دعویٰ ہے کہ علم غیب دا خاصہ ہے صرف الہ دی صفت ہے نہ نبی دی صفت ہے نہ ولی دی صفت ہے عالم الغیب صرف کون ہے اللہ دی ذات ہے موسیٰ علیہ السلام نے قیاس کیتا اپنی قوم دیتے امت محمد نو کی کیتا قیاس کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میری امت نو گاں ذبح کرنے دا حکم دیتا تے میری قوم رب دا ایک حکم منن دے اندر رب دا ایک حکم منن دے اندر میری قوم بنی اسرائیل نے 40 سال دا عرصہ لا دیتا 40 سال تو بعد انہاں گاں ذبح کیتی تے موسیٰ علیہ السلام نے قیاس کیتا اپنی امت تے امت محمد نو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت رب دا ایک حکم منن دے اندر 40 سال لائے تے تھاڑی امت تے ایک دن دے اندر 5 واری رب دے سامنے جھکنے دا حکم ہے
میرا گمان ہے تھوڑی امت 5 نمازاں نہیں پڑھ سکنیاں۔ انج ویسے موسیٰ علیہ السلام تجربہ ساڈے تے صحیح لایا کہ تھوڑی امت تو 5 نمازاں بھی پڑھینیاں نہیں۔ سبحان اللہ، میرے رب دی رحمت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو 50 نمازاں دا حکم ملیا، پھر واپس جاندے رہے۔ ہر پھیرے تو بعد 5 نمازاں دی معافی ملدی رہی۔ 9 جدوں چکر لگائے تے 45 نمازاں دی معافی ہو گئی۔ آخر دتے 5 نمازاں باقی رہ گئیاں تے موسیٰ علیہ السلام دن یا رسول اللہ ایک اور چکر لاؤ، ایک چکر اور لاؤ۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں موسیٰ، اللہ نے مینوں نماز تحفے دے طور تے عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے میری امت دی معراج بنائی ہے کہ جس طرح اللہ مینوں بلندیاں تے اس مقام تے پہنچایا ہے تے جڑی میری امت جڑا میرا امت دا بندہ 5 وقت دی نماز پڑھ سی رب دیاں اس نوں قرب دے کتنے ہی عروج حاصل ہوندے رہن گے۔ او بندہ رب دیاں اتنا قریب ہوندا جاسی جڑا 5 وقت اپنے رب دے سامنے سجدہ ریز ہوندا راسی۔ تے جدوں آخر تے 5 نمازاں باقی رہ گئیاں تے موسیٰ علیہ السلام دن ہور ایک چکر لاؤ تے نبی پاک نے فرمایا نہیں ہن مینوں اللہ تو شرم ہوندی ہے، کیونکہ نبی پاک محسوس فرما رہے ہیں نا ہر پھیرے 5 نمازاں معافی ہوندیاں تے ہور ایک چکر لایا تے پھر اے 5ویں نہ معاف ہو جاون۔ آپ نے آخری پھر چکر نہیں لایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یبدل القول لدی، اساں تے 50 نمازاں فرض کیتیاں تھوڑی امت تے، او 50 نمازاں تھلے آندیاں کتنیاں باقی رہ گئیاں؟ 5 نمازاں رہ گئیاں تے اللہ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گل تھوڑے طرفوں بدلیے، ساڈی طرفوں گل نہیں بدلی۔ اساں 50 نمازاں دا حکم دتا، 50 تھلے آندیاں 5 باقی رہ گئیاں تے جدوں تھوڑے امتی 5 نمازاں پڑھن گے تے او 5 نمازاں آسمان تک آندیاں میں اللہ 5 نوں دا نال ضرب لگا کے 50 دا ہی ثواب دیندا رہساں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل ساڈی طرفوں نہیں بدلی، گل تھوڑی طرفوں بدل گئی ہے تے جڑا رب 5 نمازاں دے بدلے دے اندر 50 نمازاں دا ثواب دے سکدا ہے، او رب جدوں مسلمان قربانی دے جانور نوں رب دے رستے دے اندر ذبح کرنا ہے تے اللہ جانور دے بدلے پتراں دے قربانی دا اجر عطا فرماندیاں رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر صحابہ کرام نے دوسرا سوال کیتا، قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ پہلا سوال تو ہمارا یہ تھا کہ یہ قربانی کیا فلسفہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہے یا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے اب ابراہیم کی سنت اور طریقہ ہے۔ اور جدوں صحابہ نے دوسرا سوال کیتا، یا رسول اللہ اس قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اس قربانی کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ۔ سبحان اللہ، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ،
آپ نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا. بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا. کیا مطلب بھلا کہ کیا ایک ایک وال نو پہلے گننا پوسی، ایک ایک وال نو گننا پوسی کہ اگر 1 لاکھ وال ہوئے تو اللہ 1 لاکھ نیکی عطا فرمان، 2 لاکھ وال ہوئے تو 2 لاکھ وال دا ثواب اللہ عطا فرمان گے؟ نہیں، نبی پاک دے فرمان دا مطلب ہے بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، کہ جس طرح قربانی دے جانور دے وال گنی نہیں سکدے، جس طرح قربانی دے جانور دے وال گنن دے اندر نہیں آ سکدے، قربانی کرن والے دیاں نیکیاں بھی اس طرح گنیا نہیں جا سکدا. اتنیاں اللہ بے شمار نیکیاں عطا فرمان گے کہ انہاں بے شمار نیکیاں نو گنیا ہی نہیں جا سکدا. پھر صحابہ کرام دے ذہن دے اندر تیسرا سوال آیا، قال فالصوف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ تساں تے فرما رہے ہو قربانی دے جانور دے ہر وال دے بدلے اللہ نیکی عطا فرمان گے. قال فمصوف، یا رسول اللہ یہ جو اون والے جانور ہیں ان کی اون کے بدلے میں اللہ ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ بِكُلِّ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، کہ قربانی دے جانور دے جسم دے جڑی اون ہوندی ہے نا، اون، اس اون دا اندرلے پاسوں تسی ویکھو چمڑے والے پاسوں تے اس دے بھی وہ وال ہوندے، اون دے بھی اندرلے پاسے کی ہوندے، وال ہوندے جڑے بدن دے نال چمڑے ہوئے ہوندے. تے آپ نے فرمایا فمصوف بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، کہ اون دے جڑے وال ہیں انہاں دے بھی ہر وال دے بدلے اللہ تھانوں نیکی عطا فرمان گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تے اج دے سبق دے اندر مختصراً میں تھوڑی خدمت دے اندر جو بات عرض کرنا چاہنا کہ اللہ نے یہ موقع بنایا ہے قربانی دے ان ایام دے اندر رب دی رضا نو حاصل کرنے دا اللہ سانو موقع عطا فرمایا ہے. اس موقع دے اندر ہر بندہ جس نو اللہ استطاعت عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے، قربانی دا مسئلہ بعض لوگ یہ سمجھ دیں کہ جس بندے اتے زکوٰۃ فرض ہے اس بندے اتے قربانی واجب ہے. زکوٰۃ دا مسئلہ الگ ہے، قربانی دا مسئلہ الگ ہے. زکوٰۃ کس بندے دوتے واجب ہے، فرض کس بندے دوتے ہوندی زکوٰۃ، کہ جس بندے کول 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس دے برابر پیسے، اور او بندے کول کتنا عرصہ رہن، سال بھر اس دے اتے وقت گزر جائے. بندے کو 7.5 تولے سونا ہوئے یا 52 تولے چاندی ہوئے یا انہاں دے برابر بندے کو مقدار دے کی ہون پیسے ہون، تے انہاں پیسے بندے کو کتنا وقت رہ رون، سال انہاں اتے گزر جائے، انہاں اتے کتنا وقت گزر جائے، سال گزر جائے. تے سال گزرنے تو بعد پھر بندے اتے اس رقم دے اتے، سونے دے اتے، اس چاندی دے اتے زکوٰۃ پھر بندے اتے فرض ہو جاندی ہے. اور اگر بندہ زکوٰۃ نہ دے تو پھر بندہ شرن گناہگار ہے. اور قرآن مجید دے اندر اللہ نے اس کی بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ جڑے لوگ سونا چاندی پیسہ جمع کردے رہندے ہیں تے رب دے رستے تے خیرات صدقہ نہیں کردے، انہاں دے مال نو، سونے نو، چاندی نو اللہ اس دے اتے جہنم دی اگ دہکے سن گئے قیامت والے دن. انہاں دے سونے چاندی مال دے اتے جہنم دی اگ نو دہکا کے اور پھر اس نو جس طرح لوہا رتا لال کر لیا جاندہ ہے
اس طرح لال انہاں دا سونا تے چاندی تے مال پیسہ دولت رتا لال جہنم دی اگ نال کر کے تے اللہ انہاں دی پیشانیاں دے اتے دم لان گے، اللہ انہاں دیاں پیشانیاں دے اتے دم لان گے اور انہاں دیاں پشتاں دے اتے اللہ دم لان گے اور اللہ فرمان گے ہاذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تمہارا مال ہے جو تو نے اپنی جان کے لیے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ ایک قرآن دے اندر وعید آئی اور دوسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دا مال اس دے گل دے اندر اس دی گردن دے اندر بہت بڑا اژدہا بن کے اس دے گردن دے اندر لپٹی جاسی اور اس دیاں دوواں واچھاں نو پھر او پکڑ کے اژدہا کھول سی اور آکسیوں میں تیرا مال ہاں جڑا دنیا دے تے تو جمع کیتا ہا تے جدے چ زکات بھی نہ دیندا، نہ غریباں تے صدقہ، نہ خیرات، نہ رب دے رستے دے اندر تینوں توفیق ملدی ہے خیرات کرنے دی، اپنا مال جمع کر کر کے تے اللہ زی جمع مالا وعددا گندا ہے تے پھر قائد اعظم سدھے کردہ ہیں، دن کمانے میں گزار دیتے تھے رات گننے میں گزار دیتے تھے، نہ تمہیں رب یاد تھا نہ غریب فقراء مساکین یاد تھے، لہذا میں وہ تیرا مال ہوں جو تو نے اپنے لیے کیا کیا تھا جمع کیا تھا۔ زکوٰۃ دا مسئلہ الگ ہے لیکن قربانی دا مسئلہ الگ ہے۔ آخر دعوانا آکھ دیواں جی، آخر دعوانا آکھ دیواں، پاڑی دلچسپی نہ ہوئے تو پھر میں نو دگانے سنان دا تو مطلب کوئی نہ ہویا۔ اللہ اکبر، سنانے دا مقصد ہے تساں سنو، میرے ال دھیان اور توجہ کرو، اگر توجہ نہیں کرنی تو پھر تھوڑی اپنی قسمت۔ بعض لوگ مسائل کچھ دن دسن والا کوئی نہیں اور ساڈی اس محمدی مسجد دے اندر مسائل دسے جاندے سنن والے دلچسپی کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قربانی دا مسئلہ الگ ہے، اے واسطے جیڑا بندہ قربانی دے نہ ایام دے اندر اس بندے کو ضرورت تو زائد سامان گھر دے اندر موجود ہے، جس بندے دے گھر دے اندر ضرورت تو زائد سامان گھر دے اندر ہے، آج کیڑا گھر ہے جس گھر دے اندر ضرورت تو زائد سامان نہیں؟ گھر دیاں ضرورت دی منجیاں 4 ہیں، 6 منجیاں جڑی ہوئی ہیں ساڑیاں، او جڑیاں جڑی ہوئی ہیں رانگڑیاں منجیاں او ضرورت تو زائد ہیں۔ گھر دے اندر 6 بستریاں دی ضرورت ہے، باقی 10 نویاں بستریاں دی پیٹی بھری پئی، او 10 بسترے ضرورت تو زائد ہیں۔ 2-4 سوٹاں دے نال بندے دا گزارا ہو سکتا ہے، ہن 2-4 تو جڑا مقدار دے اندر زیادہ ہیں او ضرورت تو زائد ہیں۔ گھر دی ضرورت ہے راشن پانی، لیکن ساڈے گھراں دے اندر راشن پانی سال دے دانے ساڈے گھر دے اندر موجود ہیں۔ جس گھر دے اندر ضرورت تو زائد سامان ہے او بندہ شرن ہن اس تے قربانی کرنا واجب شریعت نے کر دیتا ہے۔ ہن اے بندہ اگر قربانی نہ کرے، نبی پاک نے فرمایا من وجد ساعتن لئن یضحی ومن لم یضحی، اس دوتے شریعت نے قربانی واجب کیتی ہے لیکن واجب ہون دے باوجود قربانی نہ کرے، فلم یضحی، او پھر بھی قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، او بندہ پھر ساڈی عیدگاہ دے اندر آ کے نماز نہ پڑھے۔ اے نبی پاک فرما رہے ہیں، اے مراد نہ لویا بھی میں پیادا بھی ساڈی عیدگاہ دے اندر، اے نبی پاک نے فرمایا جو وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے پھر وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے عید کی نماز پھر میرے ساتھ نہ پڑھے۔
گویا نبی پاک نے فرمایا اس بندے دا پھر میرے نال کوئی تعلق نہیں، وہ اپنا تعلق جدے جوڑنا چاہتا وہ اپنا تعلق او دے جوڑے، اللہ دے نبی دے نال اس دا تعلق نہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جس بندے نو توفیق اللہ نے عطا فرمائیے، وسعت اللہ نے عطا فرمائیے، اس بندے نو چاہیدا ہے کوشش کر کے، ہمت کر کے سبحان اللہ قربانی کرو۔ اور پھر قربانی دے جانور دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اس کی قربانی نہیں کرنی۔ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اس کی قربانی نہیں کرنی۔ ایسا اندھا جانور جس کا اندھا پن واضح ہو، اس کی قربانی نہیں کرنی۔ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، اس کی بھی قربانی نہیں کرنی۔ اور آپ نے فرمایا ایسا کمزور مریل جانور کہ جس کی ہڈیوں کے اندر سے گودا بھی خشک ہو گیا ہو، ایسا مریل اور ایسا کمزور جانور بھی اللہ کے راستے پہ قربانی نہیں کرنی۔ یہ 4 جانوروں کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے مسلمان بھائی تھوڑا جہا بکرے دا کان کترے ہویا فوراً فون، استاد جی بکرا جی بڑا سونا ہے، بکرا جی بڑا پسند آیا، سنگو دے ایو جائے، جسم دا بڑا بھرواں، بڑا خوبصورت، لیکن کان تھوڑا جہا کترے ہویا، عیب تے نہیں؟ سبحان اللہ۔ ہن تھوڑا جہا تساں سوچ بچار دے اندر آ جاندے ہو، لیکن میں تھانوں دعوت فکر دے رہا ہوں، جس پیسے کے ساتھ وہ جانور خرید رہے ہو، اس پیسے کو بھی دیکھنا ہے، یہ پیسہ عیب والا تو نہیں۔ جس پیسے سے وہ جانور خرید رہے ہو، وہ پیسہ رشوت کا تو نہیں، لوٹ مار کا تو نہیں، کسی کی حق تلفی والا تو نہیں، رزق حرام تو نہیں، کسی بھائی کا میں نے حق تو نہیں دبایا ہوا، بھیڑاں دا حق تو نہیں مارے ہویا، یتیمہ دا مال تو نہیں نہ حق طور تے میں دبایا ہویا، کسے نال ظلم زیادتی دا پیسہ تو نہیں جس دے نال میں جانور خرید رہا۔ میرے پیارے بھائیوں، جانور اگر بے عیب ہونا چاہیے تو جس پیسے کے ساتھ آپ نے جانور خریدنا ہے وہ پیسہ بھی وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ بندے نے دیکھنا ہے جانور لنگڑا تو نہیں، جانور اندھا تو نہیں، جانور عیب والا تو نہیں۔ کانا جانور عیب والا ہے تو جب آپ قربانی کرتے ہوئے پوری کوشش کرتے ہیں میرا جانور عیب سے پاک ہو، تو جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ بے عیب جانور ذبح کر رہے ہیں، وہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ مسلمان قربانی کرنے والا عیب دار تو نہیں، کہیں کانا تو نہیں۔ کانا کی ہوندا جدی ایک اکھ صحیح ہووے تے دوسری اکھ صحیح نہ ہووے، ایک کانا عیب دار ہے تے مسلمان ہووے جس تے اللہ 5 وقت دی نماز فرض کیتی ہے، ایک وقت دی نماز پڑھدا ہووے تے 4 نماز آلو مسلمان کانا ہووے، ایک نماز پڑھدا ہووے تے 4 نماز آلو مسلمان کانا ہووے۔ جی میں جانور دیاں 4 لتاں دا صحیح ہونا ضروری ہے، مسلمان دا پھر ہر مسلمان دا ہر کونا مسلمان دا پھر درست ہونا چاہیے، انج نہ ہووے مسلمان
قربانی تے کردہ پیا ہے لیکن نماز دی فکر کوئی نہیں، یہ عیب ہے۔ جویں تساں کوشش کردے ہو بے عیب جانور ہووے، اللہ بھی پھر ویکھ دین قربانی کرن والا عیب دار تے نہیں۔ جویں عیب دار جانور اللہ قبول نہیں کردے تے پھر عیب دار قربانی کرن والا عیب دار ہووے تے پھر اس دی قربانی اللہ قبول فرما لوے۔ اللہ کو اسی تو بھائی فتوا نہیں لا سکتے، اساں تو پھر بھی مسلمانوں نو دعا دینے ہاں، دعوت فکر دے رہے ہاں۔ قربانی کرنے دا موقع ہے، جانور بے عیب تلاش کر دیو تے اپنے عیب بھی تلاش کرو۔ میرے اندر کیڑے کیڑے عیب ہیں، میں اپنے عیبانوں دور کر لواں تاکہ میرا اللہ میریاں قربانیاں نو کی کر لوے، قبول فرما لوے۔ سبحان اللہ۔ قربانی سنت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دی، اور جس ابراہیم دی سنت قربانی اللہ نے فرمایا جویں ابراہیم دا عقیدہ شرک دے کولوں پاکے، ابراہیم دا عقیدہ جویں شرک دے کولوں پاکے، قربانی کرن والے دا عقیدہ بھی شرک دے کولوں پاک ہونا چاہیے۔ شرک والا عیب اس بندے دے اندر نہیں ہونا چاہیے جڑا قربانی پیا کردا ہے، اس بندے دا انج عقیدہ پاک ہوے جویں ابراہیم دا عقیدہ شرک دے کولوں۔ قرآن نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیاں ولا نصرانیاں ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ سنو اپنے دادے ابراہیم دی سنت نو زندہ کرن والے مسلمانوں، جویں ابراہیم شرک دے کولوں پاک آ، تساں وی اپنا عقیدہ شرک دے کولوں کی رکھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اپنے عقیدے نو شرک دے کولوں پاک رکھنا ہے۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، جڑی دعا ماشاءاللہ اکثر مسلماناں نو آندی ہے، قربانی دی اکثر مسلماناں نو دعا آندی ہے، سنیے۔ ہاں جی، قربانی دا جانور منہ کدے کرنا ہے؟ لاندے دی طرف منہ کدے کرنا ہے؟ قربانی دے جانور دا لاندے دی طرف۔ اور پھر قربانی دے جانور دیاں لتاں کس واسطے کرنیاں؟ سجے پاسے۔ اور قربانی دے جانور نو ذبح کرن لگیاں دعا کیڑی میرے نبی پاک نے سکھائی ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا انی وجہت یا اللہ، انی وجہت یا اللہ، میں اپنا چہرہ تیری طرف پھیر لیا ہے۔ یا اللہ وجہت دا معنی یا اللہ میں اپنا آپ تیری ذات نو سونپ دیتا ہے۔ جڑے ساڈے مہمان ہیں نا جی، مہمان، وہ مہمان متوجہ ہو کے بیان سن دین، دھیان نال گل سن دین بے کی گل ہو رہی۔ تے جڑے ساڈے پکے نمازی ہیں وہ پے ان سیر سٹ کے، یہ کوئی نویں گل ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما کان من المشرکین۔ یا اللہ میں ساری کائنات تو کٹ کے، یا اللہ ہر دروازے نو چھوڑ کے، ہر پاسیوں منہ موڑ کے، اللہ میں اپنا آپ تیری ذات نو سونپ دیتا ہے۔ ایک قربانی دی دعا ہے میرے پیارے بھائیوں، اور قرآن دے سورہ انعام دے 7ویں پارے دے اندر یہ دعا موجود ہے۔ یا اللہ میں ہر پاسوں اپنا منہ موڑ کے
یا اللہ ہر پاسوں کٹ کے میں اپنا آپ سونپ دیتا ہے تیری ذات نو فطر السماوات والارض حنیفا یا اللہ تو ساری کائنات دا خالق زمین و آسمان دا پیدا کرن والا ہے حنیفا یا اللہ میں یکسو کے تیرے درد تے آ گیا وما کان من المشرکین تے یا اللہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. یہ دعا کرنی ہے آپ نے جب آپ نے قربانی کا جانور گرانا ہے. اور میرے پیارے بھائیو ترے چیزاں دے نال بندے دی قربانی قبول ہوندی ہے. ترے چیزاں دے نال بندے دی قربانی قبول ہوندی ہے. اگر یہ ترے چیزاں نہ ہون تے بندہ کعبے دے اندر کھڑو کے بھی عبادت کردا پیا ہوے تے پھر بھی قبولیت نہیں ہو سکدی. اللہ اکبر اللہ اکبر. قربانی دی قبولیت واسطے کتنی شرطن ترے شرطن قربانی دی قبولیت واسطے بلکہ ہر عبادت دی قبولیت واسطے ترے شرطن. اور پہلے نمبر والی شرط ہے کہ بندہ ایمان والا ہوئے. اعمال دی قبولیت واسطے اللہ نے ایمان نو شرط بنایا ہے. ایمان دی قبولیت واسطے شرط کی ہے. اچھا جی آخر دعوانا سبحانک اللہ.